اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ یہاں سے اعتکاف کا بیان شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم صاحب بار شریعت کے بیان کردہ تفصیلی جزیات کی طرف جائیں، اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا، خلاصہ ڈیمو کے طور پر آپ سمجھ لیجیے، سن لیجیے کہ آخر اعتکاف کیا ہے، اس کا رکن کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اور اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں، ہر قسم کا حکم ایک ہے یا مختلف ہیں، کون کون اعتکاف کر سکتا ہے، بحالت اعتکاف کون سے کام ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں ہو سکتے، اور کن کاموں سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ جیسا کہ آج کل ہم سمجھ لیجیے اعتکاف میں ہی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے، اسٹے ایٹ ہوم، سیو یور لائف۔ تو اعتکاف کا مقصد بھی یہ ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہی ہے، یعنی ٹھہرنا کچھ کاموں سے۔ اور شرعاً اصطلاحاً اعتکاف یہ ہے کہ اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے، ٹھہرے، اور اگر عورت کر رہی ہے تو وہ کر تو مسجد میں بھی سکتی ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس جگہ کہ جو اس نے اپنی نماز کے لیے جگہ مقرر رکھی ہے وہاں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا رکن لبس ہے، ٹھہرنا، لام با سا، اسٹے کرنا۔ اور اعتکاف کی دو شرطیں ہیں، ایک تو مسجد، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو مسجد، یا عورت اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے نماز کی اور وہاں پر اعتکاف کرے، ایک شرط۔ اور دوسری شرط ہے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمجھدار بچہ اگر کہ نابالغ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، یوں ہی غلام اور باندی وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 اقسام ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ، اعتکاف نفل یا مستحب جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اعتکاف واجب کے آپ اعتکاف کی نظر مان لیں کہ مجھ پر اس دن کا یا ایک مہینے کا یا اتنے دن کا اعتکاف واجب ہے اللہ کے لیے، تو یہ اعتکاف واجب ہے جو آپ کے نظر ماننے کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ لیکن نظر ماننے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے آپ الفاظ ادا کریں، نظر کے جو الفاظ ہیں، منت کے الفاظ ہیں، وہ زبان سے ادا ہوں، محض دل میں ارادے سے کام نہیں چلے گا۔ البتہ جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ اپنے اشاروں کے ذریعے، یعنی اس کی وہ گفتگو یا زبان، اس کے اشارے اس کے قائم مقام بن جائیں گے، یا پھر وہ لکھ کر کے منت کو ظاہر کرے، منت مانے، تو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور اعتکاف سنت مؤکدہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف مستحب یا نفل، یعنی واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف ہیں جو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ 5 وقت نماز کے لیے جب جاتے ہیں مسجد تو داخل ہوتے وقت ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو سمجھ لیجیے آپ اعتکاف میں ہیں اور ثواب پا رہے ہیں، بغیر کچھ کام کیے آپ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ یوں ہی عملیات کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ٹھہرا جاتا ہے، وہ بھی اعتکاف نفل ہی شمار ہوگا۔ اعتکاف چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے، عبادت مقصودہ کے لیے نیت شرط ہے، پیچھے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں بارہا۔ تو اعتکاف چاہے واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، تینوں کے لیے نیت ہوگی۔ البتہ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ کے لیے نیت کا وقت بھی معین کیا گیا ہے۔ اعتکاف نفل تو آپ جب چاہیں اس کی نیت کر لیں، آپ اعتکاف کا ثواب حاصل کر لیں گے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کر لیں تو آپ کو اعتکاف نفل کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے آپ نے
غروب آفتاب سے قبل نیت کرنا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد مسجد میں ہو اور اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے۔ اگر غروب کے بعد آپ نے نیت کری تو پھر آپ کا اعتکاف نہیں ہوا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، پھر سنت یا واجب ادا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اعتکاف واجب یا سنت موقدہ کے لیے آپ کو غروب آفتاب کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت، یعنی مغرب سے اذان سے کچھ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور مسجد میں وہاں پہنچ جانا ہے۔ اعتکاف کی جو 3 قسمیں، ان میں سے 2 کے لیے یعنی واجب اور سنت موقدہ کے لیے روزہ شرط ہے، بنا اس کے اعتکاف نہیں ہو سکے گا، روزہ لازمی ہے۔ جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بنا طہارت نماز نہیں ہو سکتی، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ جو رمضان میں آپ کرتے ہیں بنا روزے کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس کا روزہ کسی بیماری کی وجہ سے قضا ہو گیا آخر رمضان میں، تو اس کا اعتکاف بھی چلا گیا۔ افراد معتکف کون کون اعتکاف کر سکتا ہے، اہلیت رکھتا ہے؟ تو پیچھے تعریف بلکہ شرائط میں جو بتایا کہ مسلمان، عاقل اور طاہر، یہ 3 شرطیں ہیں۔ جس شخص میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہوں، چاہے وہ چھوٹا سمجھدار بچہ ہو، باندی ہو، شادی شدہ عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، جس میں یہ 3 شرطیں ہیں، وہ مسلمان ہو، وہ سمجھدار ہو، بھلے بالغ نہ ہو، سمجھدار ہو، اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں۔ تو جو اس شرط کا مصداق بن جائے گا وہ اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد غلام ہوں، عورتیں باندی ہوں، مرد چھوٹا بچہ سمجھدار بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو سمجھدار۔ البتہ کہ جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یعنی ٹرانسجینڈر، جنہیں خنثی، ہجڑا اور اس طرح کے الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے، تو کر تو وہ بھی سکتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں، وہ عاقل بھی ہیں اور وہ طاہر بھی ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کرنا نہیں چاہیے اور انہیں روکا جائے گا۔ وجہ کیوں؟ کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں، ضروری نہیں بلکہ افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے، اور جو خنثی ہے، ہجڑا ہے، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ آخر وہ کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جواز اس کا موجود ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے فتویٰ اس پہ دیا جائے گا کہ انہیں منع کیا جائے، بالخصوص مسجد میں تو منع کیا جائے۔ گھر میں کرتے ہیں جو بھی ان کے لیے صیغہ استعمال ہو، تو پھر اس کی لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک خاص جگہ مقرر کریں نماز کی اور وہیں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی کچھ پابندیاں ہیں۔ ایک ہی پابندی ہے کہ جہاں آپ نے اعتکاف کیا ہے وہاں سے آپ نے بلا ضرورت نکلنا نہیں ہے، بھول کر بھی نہیں نکلنا۔ اگر بھول کر بھی نکلے تو اگرچہ روزہ وہ نہیں ٹوٹتا بھول کر، لیکن اعتکاف کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ روزے کا جو حکم ہے وہ خلاف قیاس، جیسے کہ میں پیچھے بحث میں عرض کر چکا ہوں، ثابت ہے، حضور کا فرمان ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑایا بلکہ حضور کے فرمان کے آگے اس عقل کو قربان کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی فرمان نہیں، اس لیے اگر بھول کر بھی اعتکاف سے نکل گئے تو اعتکاف چلا گیا بلا ضرورت۔ اور ضرورت سے مراد پیشاب پخانہ، غسل وغیرہ، یہ ضرورت مراد ہے۔ جہاد کے لیے جانا، کسی کی جان بچانے کے لیے جانا، کسی کو بچانے کے لیے کورٹ میں یا کہیں کسی مقام پر گواہی دینے کے لیے جانا، کسی کی مدد کے لیے جانا، تو اگر یہ سب کام اچھے ہیں، بھلے ہیں، نیک ہیں، لیکن اعتکاف کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہیں پابندیاں اعتکاف کی۔ کن اعتکاف کے لیے؟ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ۔ اعتکاف نفل میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بحالت اعتکاف مرد یا عورت کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ جو اعتکاف کا رکن ہے، لبس یا لبس جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی ایک جگہ اسٹے کرنا، ٹھہرے رہنا مسجد کے اندر،
اسے قائم رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی جائز کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نکاح کر سکتے ہیں، صرف نکاح. باقی جو مرد و عورت کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے، صرف نکاح ایجاب و قبول. یوں ہی خرید و فروخت، یعنی کوئی چیز آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے، تجارت کی نیت نہیں تھی کیونکہ مسجد کوئی بازار نہیں ہے، ساتھ لے گئے تھے، وہاں کوئی جان پہچان کا مل گیا، اس نے کہا مجھے پسند آتی ہے، مجھے دے دو گے، کتنے کی دو گے، یوں اس طرح سودا ہو گیا. تو بحالت اعتکاف لبس کو قائم رکھتے ہوئے مسجد ہی کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگرچہ کچھ ناجائز کام کرنے سے بھی اعتکاف جائے گا نہیں، یعنی کوئی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، شراب پی لے یا اور کوئی اس طرح کا نشہ آور چیز استعمال کر لے تو گناہ ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں جائے گا. یہ بھی اس وقت ہے کہ جب روزے کا وقت نہ ہو. اگر روزے کے وقت میں کیا تو روزہ جائے گا تو اعتکاف بھی چلا جائے گا. کون سا عمل اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے؟ بلا ضرورت میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، چاہے بھول کے نکلے ارادے سے نکلیں، آپ کے اعتکاف کو ختم کر دے گا. البتہ اعتکاف واجب میں ایک استثنائی صورت ہے، لیکن اس استثناء کا ذکر منت کے الفاظ میں ذکر کرنا پڑے گا. یعنی کوئی شخص کہے کہ میں اپنے اوپر اللہ کے لیے 1 مہینے کے اعتکاف کو واجب کرتا ہوں یا اعتکاف کی منت مانگتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ میں درس و تدریس کا معاملہ جاری رکھوں گا، پڑھنے کہیں جاتا ہوں وہاں جاتا رہوں گا، یا اور کوئی عمل، تو اس شرط کا ذکر منت کے الفاظ میں کرنا پڑے گا. تو پھر دوران اعتکاف واجب وہ یہ کام، صرف یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کام ہی کو کر کے واپس آ جائے. اگر اس کام سے زائد ٹھہرا تو بھی اعتکاف چلا جائے گا، بلکہ مسجد میں اعتکاف کے لیے اسے کام ختم کر دی دوبارہ لوٹ آنا ہوگا. تو یہ ہے خلاصہ اعتکاف کا. اب ہم چلتے ہیں کہ تفصیلی جزیات کی طرف. مسئلہ نمبر 1 ہے مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے یعنی اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے یا رکھتی ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے. آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی، اور بہرحال منع کرنے کا حق مولا کو حاصل ہے، کیونکہ وہ ان کی ذات کا مالک ہے. انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اسے پورا حق حاصل ہے مولا کو. مسئلہ نمبر 2 ہے مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے. پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ شہر کی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی کہ جہاں پر جمعہ اور عید کا قیام ہوتا تھا اور بڑے اجلاسات دینی وہیں ہوتے تھے، اسے جامع مسجد کہا جاتا تھا. وہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہوتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ شہر کی مسجد وہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑی ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ وہاں پر شہر کے اور سلطنت اسلامیہ کے عمائدین، معزدین، حاکم حضرات وہاں تشریف لاتے تھے. لیکن آج کی صورتحال ذرا مختلف ہے. آج کسی بھی گلی کے کونے پر کوئی مسجد ہو وہ جامع مسجد ہی ہے، لکھا ہوتا ہے جامع مسجد جوہر ٹاؤن، جامع مسجد ناظم آباد، جامع مسجد. ان کو پتہ بھی نہیں کہ جامع مسجد کی اصطلاح کا مطلب کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہو، مرکزی مسجد، وہ جامع مسجد ہو. لیکن اب ہر گلی کے ایک گلی میں 3 مسجدیں تو ہر ایک کا نام جامع مسجد ہے. تو آج کل کے لحاظ سے جامع اور جماعت میں کوئی فرق نہیں. جو بھی مسجد ہے وہاں پر جماعت ہوتی ہے، جمعہ قائم ہوتا ہے، لہذا جو بھی مسجد ہے وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے. چاہے جو گاؤں دیہات کی مساجد ہیں وہاں پر امام اور مؤذن نہیں ہوتے، یعنی وہاں پر مسجد کے لیے جگہ تو مختص کی گئی لیکن وہاں پر پابندی سے نماز نہیں ہوتی، یا
دوران سفر دو شہروں کے درمیان ایک جو کچی آبادی ہوتی ہے وہاں کچھ جگہیں بنا دی جاتی ہیں مسجد کے نام پر، تو وہاں کوئی نہ امام نہ مؤذن، راہ چلتے مسافرین آتے ہیں اور اسے ایک مسجد کے طور پر استعمال کر کے چلے آتے ہیں، تو اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد ضروری نہیں ہے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہوں، جو بھی مسجد ہو وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہیں اعتکاف کیا جائے، تاکہ اسے بلا ضرورت یا کہہ لیجیے ضرورتاً ہی صحیح نکل کر وہاں جانا اس کی مشقت نہ کرنی پڑے، باجماعت نمازیں بھی قضا نہ ہو، تو ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر نہیں کرتا اور ایسی کسی مسجد میں کرتا ہے تو وہاں بھی ہو جائے گا اعتکاف۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے اعتکاف۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 گاہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگر وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن، تو جو بھی مسجد ہے وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے سب سے افضل۔ یہاں تک تو بات ہوئی کہ اعتکاف کہاں کہاں ممکن العمل ہے، کہاں کہاں صحیح ہوگا، بھائی اس کے لیے بتا دیا کہ مسجد ہونا ضروری ہے۔ آیا کہ کس مسجد میں افضل ہے، تو اس کی ترتیب الگ ہے، افضلیت کی اور زیادتی ثواب کی ترتیب الگ ہے۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف، یعنی جہاں بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ، اس میں اعتکاف ہے۔ پھر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصی جس پر آج یہودی قابض ہیں، پھر اس میں افضل ہے کہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، یعنی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی، ان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دارالاسلام میں سب سے بڑی مسجد کون سی ہے، تو سمجھ لیں وہاں پر اعتکاف افضل ہوگا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہاں افضل ہوگا، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، جو بھی نمبرنگ ہوگی، رینکنگ ہوگی مساجد کی اس لحاظ سے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد مکروہ ہے تنزیہی، یعنی اگر عورت کر لے تو یہ نہیں کہیں گے اس کا اعتکاف نہیں ہوا، کیونکہ عورتوں کو مسجد میں آنا وقت کی ضرورت کے لحاظ سے منع کیا گیا، ورنہ پہلے عورتیں آتی تھیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھیں، تو خواتین کا مسجد میں آنا کوئی شریعت میں اصلاً ممانعت نہیں ہے، لیکن بعد میں زمانے کے فساد کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ عورتوں کو روک دیا جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم یا صدیق اکبر کے دور سے اس پر ممانعت قائم کر دی گئی تھی، اور پھر وہ عورت خواتین جو ہے مسجد میں نہیں آتی تھی، تو اس لیے مکروہ تنزیہی ہے اعتکاف کرنا۔ بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، حدود حرم میں مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب، لیکن اگر عورت اپنے گھر میں پڑھے تو اس کے لیے میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، جہاں اس کی رہائش ہے 4 دیواری میں، وہ وہاں رہ کے پڑھے اس کے لیے وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن خواتین آج کل ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتی، تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے، گھر میں اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کرے، کوئی چوکی ڈال دے، کوئی تخت ڈال دے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا
افضل ہے۔ آج لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ سنت قبلیہ پہلے پڑھ کے آئیں، سنت بعدیہ بھی گھر جا کے پڑھیں، صرف فرض نماز اور دعا کے بعد یہاں سے چلتے بنیں۔ تو یہ عام حالات میں بھی حکم یہی تھا، اور صحابہ کے ادوار میں حضور کی موجودگی میں صحابہ نمازیں گھر سے پڑھ کے جاتے تھے، یعنی سنت نفل وغیرہ پہلے یا بعد کی وہ گھر سے ہی پڑھتے تھے، صرف فرض نماز حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ تو یہی افضل ہے، لیکن آج اس افضلیت کا احساس ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے، اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اب صورت نکال لیں اس کی کہ کیسے ہو اس کے لیے اعتکاف گھر میں، کہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا، یعنی اعتکاف کرنا چاہتی ہے کوئی عورت اور گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جسے نماز کے لیے مقرر کیا ہو، تو اب ارادہ کر لے کہ میں اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر کرتی ہوں اور پھر وہیں اعتکاف کر لے، تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے خنثی، یعنی ہجڑا، ٹرانسجینڈر جو بھی نام ہوتا ہے ان کا، مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ وجہ وہی ہے کہ اس کے اندر دو احتمالات ٹکرا رہے ہیں۔ مرد ہونے کا، ذکوریت کا احتمال یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد میں کرے، اور عورت ہونے کا احتمال یہ کہتا ہے کہ گھر میں کرے، لیکن اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا آخر یہ کس میں ہے، ہی میں ہے یا شی میں ہے، اس لیے۔ لیکن بہرحال اگر یہ منت مان لیتا ہے واجب اعتکاف کی، مان لیتا ہے یا تی ہے، کیا بولا جائے اس کے لیے سمجھ نہیں آتا، تو یہ مخلوق یہ بیچارے گھر میں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو حکم دکھایا ہے یہ احتیاط پر مبنی انہوں نے دیا ہے، لیکن حرج نہیں اگر وہ گھر میں کر لے۔ اعتکاف واجب کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ واجب کے اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوگا۔ سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد، اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30ویں کے غروب کے بعد، اور 29 کو چاند ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، رؤیت ہلال ثابت ہو گئی، تو چاند ہونے کے بعد وہاں سے نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، کیونکہ یہ بعد نماز مغرب بعد غروب ہوا ہے، اور آپ کو بوقت غروب وہاں ہونا چاہیے تھا مسجد کے اندر۔ یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ، ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ان جو رمضان کے اندر احباب مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، کہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو اہل شہر سے مطالبہ ہوگا، ان اللہ، سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک آدھ بھی کر لے تو سارے شہر پر سے گناہ اٹھ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے، اعتکاف مستحب کے لیے، اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف، تو اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔ یہ جو مسجد میں ہم کرتے ہیں یہ اعتکاف نفل ہے، 5 وقت ہی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے،
لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا، جیسا کہ پہلے میں خلاصے میں عرض کر چکا ہوں۔ اعتکاف واجب اور سنت موقدہ کے لیے روزہ ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی روزہ نہ ہوا یا کسی وجہ سے قضا ہو گیا تو اعتکاف بھی ختم۔ مسئلہ نمبر 10 ہے منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ بھئی اعتکاف واجب کے لیے ہے ہی روزہ ضروری۔ ایک طرف تو وہ اعتکاف واجب کی منت مان رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو ایسا یہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی پڑھوں گا، لیکن وضو نہیں کروں گا، تو بھائی بغیر وضو کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی بتا رہے ہیں۔ اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں، کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ دن کا حصہ ہے، اعتکاف واجب کے لیے روزہ ضروری ہے، رات میں مانے گا تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادائے رمضان پیچھے بتا چکے ہم، ادائے رمضان اور نفل کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان سب کے لیے رات سے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی ضحوائے کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، وقت ہی نہیں رہا نیت کا، بلکہ اگر روزے کی نیت کر سکتا ہو، مثلا ضحوائے کبریٰ سے قبل جب بھی منت نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا، اور اس اعتکاف میں روزہ واجب درکار ہے، اور واجب روزے کے لیے نیت طلوع فجر سے ہی ہونی چاہیے۔ سارے لاجکس ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اگر وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہیں تو یہاں پر کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے یہ ضروری نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یعنی جس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص نماز ہی ہر نماز کے لیے وضو ہو، ایک آدمی اگر پہلے سے باوضو ہے تو اسے نئے نماز کے وقت کے لیے نئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی جملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت سے نہ ہو، مثلا اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں، اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کریں، اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے جو اس نے منت میں مانگا تھا کافی نہیں۔ یوں ہی اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اس صورت میں کہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تھی، نہ روزے رکھے نہ اعتکاف کیا، اب ان روزوں کی قضا رکھ رہا ہے تو ان قضا روزوں کے ساتھ وہ اعتکاف کی منت بھی پوری کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، سمپل ہے، 1-2 بار پڑھیں گے اور واضح ہو جائے گا۔